السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یوسف مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ۔ ناظرین، بے شک اولاد وہی اچھی ہے جو نیک صالحہ اولاد ہے، اور یہ حقیقت کسی سے چھپی نہیں ہے، کسی سے ڈھکی نہیں ہے کہ اولاد کی تربیت میں سب سے اہم کردار ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک مجرم کو پھانسی کی سزا ہونے لگی تو اسے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی، تو اس نے کہا مجھے میری ماں سے ملنا ہے۔ اس کی خواہش پوری کر دی گئی، اس کو اس کی ماں سے ملا دیا گیا۔ وہ اپنی ماں کے قریب گیا اور اپنی ماں کے 2 کان نوچ دیے۔ اس کو روکا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا میں جس دہانے پہ پہنچا ہوں وہ میں اپنی ماں کی وجہ سے پہنچا ہوں، کیونکہ میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو میں نے چوری کی تو میری ماں نے مجھے ڈانٹنے کے بجائے، روکنے کے بجائے مجھے حوصلہ افزائی کی، میری حوصلہ افزائی کی، جس وجہ سے میں اس دہانے پہ پہنچا ہوں۔ تو اس کے برعکس ماں کی نیک نیت کا ایک ہی مثال حضرت عبد القادر جیلانی، جنہوں نے ماں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولا، اور ان کی بدولت جو ڈاکو لوٹنے آئے تھے انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور نیکی کے راستے پر چلنے شروع کر دیا۔ اسی کے ساتھ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک فرد سے معاشرہ نہیں بنتا، بلکہ ایک فرد سے افراد، اور پھر افراد سے معاشرہ بنتا ہے۔ اور جب ایک فرد کی تربیت اچھی نہیں ہوگی، اس کے پاس دینی تعلیمات نہیں ہوں گی، تو پھر کیسے اسے بننے والا معاشرہ اچھا ہوگا، دین والا ہوگا، اسلامی کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ آج موجودہ دور میں گناہ کرنا بہت آسان ہے، لیکن نیکی کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ انسان آج نیکی کرتا ہے تو اگلے ہی دن، اگلے ہی منٹ، اگلے ہی قدم پر لوگ اس پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، اس کو روکنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو بہکانا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے۔ اسی کے ساتھ والدین کا آج کے دور میں مقصد حیات جو ہے وہ ہے صرف حصول دولت، حصول سہولیات، آرام طلبی اور عیش و عشرت، بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہمیں اپنی اولاد کو دینی تعلیمات بھی سکھانی ہے۔ جہاں پہ ہم ان کو ABC بولنا سکھا رہے ہیں، وہاں پہ ہم نے اس کو ذکر اللہ کی طرف بھی راغب کرنا ہے۔ جہاں پہ ہم اس کو رہنے سہنے کے طریقے سکھا رہے ہیں، وہاں پہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی تعلیمات بھی سکھانی ہے، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ بھی سکھانا ہے، ان کی تربیت بھی کرنی ہے۔ اور جب وہ ایسی تربیت نہیں کرتے اپنی اولاد کی، تو جب اولاد نہ ان کی فرما برداری نہیں کرتی، ان کے آگے سے بولتی ہے، تو وہ کہتے ہیں، ہر کسی کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ میری گندی اولاد ہے، میری فرما برداری نہیں کرتی۔ وہ کیسے آپ کی فرما برداری کرے جب آپ نے ان کو سکھایا ہی نہیں کہ دینی تعلیمات کیا ہے، جب آپ نے ان کو سکھایا ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے سلوک کرنے کا بتایا ہے، وہ کیسے آپ کی فرما برداری کرے۔ اب آج کے معاشرے میں ماں باپ جو ہے وہ ایک دوسرے پہ غلطی ڈال کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ تیری غلطی ہے، تیری غلطی ہے، جبکہ اولاد کی تربیت میں جتنا ماں کا کردار ہے اتنا ہی باپ کا کردار ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنے جانوں اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن پتھر اور آدمی ہے، جس پر سخت فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، اور جو وہی کرتے ہیں جو اللہ پاک حکم دیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب نگران ہو اور تم سب سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو تمہارے ماتحت ہے۔ مطلب کہ اگر آقا ہے تو اس کو اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اگر باپ ہے، اگر مرد ہے، اگر آدمی ہے تو اس کو اس کے اہل و عیال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اگر ہمارے ماتحت کوئی آدمی ہے، کوئی ایک فرد بھی ہے، تو ہمیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے، ہم نے اس کو کیا سکھایا ہے اور اس نے کیا سیکھا ہے۔ اگر ہم اسلامی اقدار کے حامل ماحول یہ خواہش مند ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی اصلاح کرنی ہوگی، ان کو بھی دینی تعلیمات بتانی ہوں گی، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلانا ہوگا، کیونکہ وہ آپ کی اولاد، آپ کے جگر کا ٹکڑا اور اپنی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے سے پہلے اللہ پاک کا بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور معاشرے میں اہم کردار ادا کرنے والا فرد ہے۔ اگر آپ کی تربیت اسے اللہ پاک کی بندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اور معاشرے میں اچھائی پھیلانا کی نہیں سکھا سکتی، معاشرے میں اچھائی پھیلانا، مدنی تعلیمات پھیلانا نہیں سکھا سکتی، تو پھر آپ یہ بھی خواہش نہ کریں کہ وہ آپ کی فرما بردار ہوگی، کیونکہ اس کی ماں باپ کی فرما برداری کی تعلیم بھی قرآن پاک نے، ہمارے دین اسلام نے ہی دی ہے، جس پر آپ اس کی تربیت نہیں کر رہے، جس کی آپ اس کو اپنی اولاد کو نہیں سکھا رہے کہ ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہے اور ہم نے کس پہ عمل کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی
اپنے ہمارے ماں چاہے جو بھی ہے ہم اس کی اچھی تربیت کریں، اس کو دینی تعلیمات سکھائیں، جہاں پہ ہم نے اس کو ABC سکھانی ہے، جہاں پہ ہم نے اس کو طور طریقے سکھانے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اللہ پاک کی طرف بھی راغب کریں، اس کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی اس کو عمل کرنا سکھائیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ شکریہ۔